لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال في مقام آخر أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. درود پاک بآواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. میرے حضور شیخ کریم وارث علوم صوفیاء و اولیاء خوشبوئے حضور گنج کرم حضرت قبلہ پیر سید محمد نبیل الرحمن شاہ صاحب البخاری دامت برکاتہم القدسیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت کرمہ والا شریف و زیب و زینت آستانہ عالیہ چشتی آباد شریف، عزت مآب عظیم علماء کرام، عظیم عاشقان رسول، محبین اہل بیت اطہار، خصوصاً برادر مکرم میرے پیر بھائی محترم بھائی محمد اخلاق صاحب اور ان کے جمیع ساتھی محترم لیاقت صاحب، جن دوستوں نے بھی مل کر آج کی یہ خوبصورت عظیم الشان محفل ذکر اہل بیت اطہار، محفل ذکر امام علی مقام اس کا انعقاد کیا. قلب سمیم سے دعا ہے اللہ کریم ان سب کے گھروں کو مالا مال کر دے. ذکر اہل بیت اطہار کا صدقہ ان پاک عظیم ہستیوں کے تصدق سے جتنے بھی آنے والے ہیں یا سننے والے ہیں یا تعاون کرنے والے ہیں، سب کے علم میں، عمر میں، صحت میں، کاروبار میں، جان و مال میں، عزت و عرفان میں اللہ کریم بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی 2-3 مقامات سے میں نے آیات بینات آپ کی سماعتوں کی نظر کی ہیں. اس کی روشنی میں کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. بڑی توجہ اور محبت سے آپ دوستوں نے اسے سننا ہے اور آگے پہنچانا ہے. اور اپنا ہی ایک کلام میں نے چند دن پہلے کشمیر میں بھی پڑھنے کی سعادت حاصل کی، اس کے 2-3 اشعار آپ تک پہنچاتا ہوں. مل کے آپ نے پڑھنے ہیں شان حضرت امام علی مقام. اس حوالے سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. وفا کا کوہ گراں ہے میرے امام حسین. وفا کا کوہ گراں ہے میرے امام حسین. سخا کا بحر رواں ہے میرے امام حسین. سخا کا بحر رواں ہے میرے امام حسین.
اور وہ خاندان براہیم کے گلے سرسب، وہ خاندان براہیم کے گلے سرسب، رسول پاک کی جان ہے میرے امام حسین، رسول پاک کی جان ہے علی پاک کی جان ہے، بطول پاک کی جان ہے میرے امام حسین۔ اور آپ کے اخلاق عالیہ کو میں نے ایک شعر میں چند اخلاق اکٹھے کیے ہیں کہ وفا و صبر و سخا اخوت و وحدت، وفا و صبر و سخا اخوت و وحدت، محبتوں کے نشان ہیں میرے امام حسین، لہو سے جن کے مزین ہیں کربلا و نجف، لہو سے جن کے مزین ہیں کربلا و نجف، وہ دین حق کی اذان ہے میرے امام حسین، وہ دین حق کی اذان ہے میرے امام حسین۔ اور آخری شعر میں نے اپنا عقیدہ بھی بیان کیا ہے، مجھے مفصل و مجمل کی کیا خبر یاسی، ایمان مفصل ایمان مجمل اس کی تفصیلات، مجھے مفصل و مجمل کی کیا خبر یاسی، میرا تو دین و ایمان ہے میرے امام حسین، میرا تو دین و ایمان ہے میرے امام حسین، رسول پاک کی جان ہے زندہ باد، زندہ باد، رسول پاک کی جان ہے میرے مقطع دوبارہ، مجھے مفصل و مجمل کی کیا خبر راسی، مجھے مفصل و مجمل کی کیا خبر آسی، میرا تو دین و ایمان ہے میرے امام حسین، میرا تو دین و ایمان ہے میرے امام حسین۔ معزز احباب، ایک دن حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ نفیسہ زکیہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، بابا جی میرے ان دو بیٹوں کو اپنی وراثت میں سے حصہ دیں۔ امام حسن و حسین پاک علیہ السلام دونوں ساتھ ہیں۔ عرض کی حضور ان دونوں کو اپنی وراثت میں سے حصہ عطا کریں، تو میرے سرکار نے اسی وقت فیصلہ کر دیا۔ حضور نے فرمایا اما الحسن فلہ ہیبتی و سعدتی،
میرا یہ جو بیٹا ہے نا حسن بیٹا، یہ بیٹا اسے میں نے اپنی ہیبت بھی عطا کر دی، اسے میں نے اپنی سرداری بھی عطا کر دی، یہ میرا سردار بیٹا ہے۔ اور جو حضرت امام حسین پاک آپ کے بارے میں حضور نے فرمایا ام الحسین فَلَهُ جُرَّتِي وَجُودِي، یہ جو میرا بیٹا حسین ہے اسے میں نے اپنی جرت بھی عطا کر دی اور اپنی سخاوت بھی میں نے اسے عطا کر دی۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے گا کہ ویسے تو اہل بیت اطہار یہ وہ خاندان ہے جو اخلاق مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس جمیل ہے، اور حضور کے جمیع اخلاق اس کا یہ عکس ہے۔ لیکن صوفیہ کہتے ہیں کہ جو حسنی سادات ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں گے تو ہیبت و سرداری ان کے اندر وافر ہوگی، اور جو حسینی سادات ہیں جب ان کے اخلاق کو دیکھیں گے تو ان کے ہاں جرت و شجاعت اور سخاوت، چونکہ حضور نے ان کو یہ چیز زیادہ عطا کی ہے تو آپ ان کی اولاد میں سینکڑوں سال بعد بھی جب دیکھیں گے تو نہ صرف ظاہری حسن میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی بلکہ ساتھ ساتھ باطن میں حضور کی شجاعت کے بھی وہ امین ہوں گے، حضور کی سخاوت کے بھی وہ امین ہوں گے۔ آپ دیکھیں حضرت امام حسن پاک کی ذات برکات، وہ عظیم سردار، ایک دن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ میں آپ بیٹھے ہیں، امام حسن پاک، ایک جوڑا آ گیا میاں بیوی، دونوں آئے، اور یہ وہ بات ہے جس کو حضور گنج کرم پاک نے بیان فرمایا۔ دونوں آئے اور آ کے بیٹھ گئے میاں بیوی، اور شوہر نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کا میں بڑا پریشان ہو کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، یہ میری بیوی ہے، میں اس کا شوہر ہوں، اور کیس بڑا عجیب ہے، پریشانی بہت زیادہ ہے۔ حضور نے فرمایا بتاؤ، تو عرض کی حضور بتاتے ہوئے شرم بھی آتی ہے، فرمایا نہیں تم بتاؤ تمہارے مسئلے کا حل نکالا جائے۔ تو عرض کیا حضور آپ ہم دونوں کو دیکھیں، ہمارے چہرے روشن ہیں، ہمیں اللہ کریم نے جمالیاتی ثروتوں سے مالا مال کیا ہے، خوبصورت ہیں، حسین و جمیل ہیں، مگر حضور پریشانی بہت بڑی ہے۔ پریشانی یہ ہے کہ ہم دونوں کا میاں بیوی کا جو بیٹا ہے وہ کالے رنگ کا ہے، وہ سیاہ کلر کا ہے۔ تو حضور میری تو خیر ہے مگر لوگ اہل محلہ وہ کبھی تانا دیتے ہیں کہ یہ بیٹا تیرے اوپر کیوں نہیں گیا، اس کی شکل تجھ سے کیوں نہیں ملتی، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے حضور، شک پیدا ہو گیا ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، اور جب شک پیدا ہو جاتا ہے تو گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس پہ بھی میں ایک بات بعد میں عرض کرتا ہوں۔ حضور ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، آپ ہماری مشکل حل فرمائیں، ہمارے بچے کے حوالے سے آپ فیصلہ فرمائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضور نے فرمایا وہ تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ حضور وہ باہر بیٹھا ہوا ہے، فرمایا اسے لے آؤ۔ شوہر گیا، جا کے اس بیٹے کو لے کے آیا، وہ بچہ چھوٹا تھا، دوڑتا ہوا آ گیا۔ اچھا جب وہ آیا نا تو حضور آپ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قرب میں امام حسن پاک بیٹھے ہوئے تھے، تو اس بچے نے آتے ہی سیدھا آ کے حضرت امام حسن پاک کو سلام کیا، اور جب آ کے سلام کیا دست بوسی کی نا تو حضور مسکرانے لگے، اور سرکار نے مسکراتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا بھئی یہ بیٹا تیرا ہی ہے، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، یہ بیٹا تیرا ہی ہے۔ اس نے عرض کی حضور میرے لیے آپ کا فرمان سب سے بڑی حجت ہے، اس سے بڑی کوئی بات نہیں میری برادری کے لیے، مدینہ طیبہ کے لوگوں کے لیے، لیکن حضور کوئی ساتھ دلیل بھی ارشاد فرما دیں تاکہ آنے والی نسلوں تک ہم وہ دلیل پہنچا سکیں۔ حضور نے فرمایا دلائل تو بہت ہیں، یہ بیٹا تیرا ہی ہے، لیکن آج تجھے اتنی دلیل ہی کافی ہے کہ جب تیرا بیٹا یہاں آیا ہے تو میرا لخت جگر نور نظر میرا نواسا امام حسن پاک، تیرے بیٹے نے جب میرے بیٹے کو دیکھا نا حسن پاک کو تو اس نے آ کے جھک کے سلام کیا ہے، حلالی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سید کے در کا احترام کرتا ہے۔ خالص النسب ہونے کے لیے، خالص النسب ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ وہ مصطفیٰ کریم حضور کی آل کا احترام کرتا ہے۔
اچھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے یہ اسے فرما دیا، دلیل بھی دے دی، مگر میرے سرکار سے بڑا کوئی نفسیاتی ڈاکٹر بھی کوئی نہیں ہے، حضور سے بڑا طبیب بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ نے اس کا علاج کیا، اس کے ذہن میں جو وسوسہ تھا نا اس کا بھی علاج کیا۔ آپ نے فرمایا آنے والے یہ بتا تو کرتا کیا ہے؟ اس نے عرض کی حضور میں اونٹوں کا طبیب ہوں، میں اونٹوں کا تاجر بھی ہوں، اونٹوں کا ڈاکٹر بھی ہوں۔ دور سے کوئی اونٹ گزر رہا ہو ایک نگاہ میں دیکھ کر بتا دیتا ہوں اس اونٹ کی قیمت کیا ہے، یہ کس نسل سے تعلق رکھتا ہے، اس کا مرض کیا ہے، اس مرض کا علاج کیا ہے۔ اونٹوں پہ میری عرب میں بڑی تحقیق ہے اور روزانہ ہزاروں کے سودے کرتا ہوں۔ اچھا حضور نے فرمایا تو اونٹوں کا ڈاکٹر ہے تو ایک مسئلہ تو بتا۔ حضور حکم فرمائیں۔ سرکار نے فرمایا یہ بتاؤ تمہارا بڑا تجربہ ہے، کبھی تم نے ایسا دیکھا کہ کوئی اونٹ اور اونٹنی دونوں وہ کالے رنگ کے ہوں اور ان کا بچہ سفید کلر کا ہو جائے، یا وہ دونوں سفید کلر کے ہوں بچہ کالے رنگ کا ہو جائے، ماں باپ بورے کلر کے ہوں مٹیالے کلر کے ہوں جبکہ بچہ سفید کلر کا ہو جائے، کبھی تو نے ایسا دیکھا ہے؟ اس نے عرض کی حضور یہ تو میں نے بڑی مرتبہ دیکھا ہے، اس پہ تو میری بڑی تحقیق ہے، اسی بات کا تو میں ڈاکٹر ہوں۔ ماں باپ کئی مرتبہ وہ سفید کلر کے ہوتے ہیں اونٹ اور اونٹنی، بچہ جو ہے وہ کالے کلر کا ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا بس میں نے یہی تو اس سے پوچھنا تھا، جب ماں باپ سفید کلر کے ہیں یا بورے کلر کے ہیں تو ان اونٹ اور اونٹنی کا بچہ کالے کلر کا کیسے ہو گیا، اس کا رنگ کالا کیسے ہو گیا؟ اب یہ تھا نفسیاتی علاج۔ اس نے عرض کی حضور یہ میں جانتا ہوں کہ وہ کالے کلر کا اس لیے ہو گیا کہ اس بچے کے ماں باپ تو سفید کلر کے ہی تھے، مگر اس اونٹ کا کوئی نہ کوئی دادا پر دادا کالے رنگ کا ضرور ہوگا، تو وہ جو دادا پر دادا کالے رنگ کا تھا نا اس کی رگ جو ہے وہ آگے نسل میں آ جاتی ہے کہیں نہ کہیں۔ تو حضور نے فرمایا تجھے پریشانی کی ضرورت نہیں، تیرا دادا بھی کالے رنگ کا ہی تھا، تیرا دادا کالے رنگ کا تھا اور اس تیرے دادے کی رگ جو ہے وہ تیرے بچے میں آگے چلی گئی ہے، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اس نے یہ سنا تو عرض کیا آقا آپ نے کرم فرما دیا، میرا مسئلہ حل کر دیا، مجھے یاد آ گیا میں نے اپنا وہ دادا دیکھا ہوا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ میرا وہ دادا واقعی کالے رنگ کا تھا اور اس کی شکل و شباہت بھی میرے اس بیٹے کے ساتھ ملتی جلتی تھی۔ اچھا اب اگلی بات اس سے بھی دلچسپ ہے، جب یہ بات کی حضور نے اس کا نفسیاتی علاج کر دیا، پاک کر کے ذہن کو صاف کر کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میاں بیوی کے درمیان صلح کرا کے جب حضور ان کو رخصت کرنے لگے تو حضرت امام حسن پاک نے عرض کی نانا جان یہ آئے تھے غمگین، اب خوش ہو کے جا رہے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو انہیں تھوڑا سا اور نہ خوش کر دوں۔ حضور نے فرمایا بھئی کیسے خوش کرو گے؟ حضور میں ابھی کر دیتا ہوں۔ امام حسن پاک اٹھے اور وہ جو بچہ کالے رنگ کا تھا نا اس کے چہرے پہ آپ نے اپنا دست مبارک پھیر دیا، تو جہاں جہاں سے ان کا دست مبارک گزرتا جاتا تھا تو اس بچے کالے رنگ کے اس کا چہرہ چمکتا جاتا تھا۔ آیا کالے رنگ کا تھا، جب گیا تو نورن علی نور ہو کے گیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ صرف خود نور نہیں بلکہ جس کو ہاتھ لگا دے اس کا بھی چہرہ نورن علی نور کر دیتے ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا،
का तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। नूर नहीं बल्कि जिसे हाथ लगा देते हैं उसे भी नूरुन अला नूर कर देते हैं। ये वो ख़ानदान है, आप सदियां गुजर गईं, आज भी आपको उस नूर की झलकियां उनकी औलाद में नज़र आती हैं और उनकी बरकतों से जो लोग हिस्सा लेते हैं। मैं अर्ज़ कर रहा था हज़रत इमाम हसन पाक, वो अजीम हस्ती जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया कि ये मेरी उम्मत में सुलह कराने वाले होंगे। पता चला हुजूर की औलाद का एक मनसब ये भी है कि वो हुजूर की उम्मत को जमा करने की कोशिश करते हैं, और एक दो चार चीज़ें नहीं, इतना बड़ा देकर। पता है कितनी सल्तनत थी, कितनी बड़ी सल्तनत थी। एक कौल के मुताबिक 46 लाख मुरब्बा मील सल्तनत। यहाँ तो कोई एक मरला नहीं देता, 1 इंच पे लड़ाई होती है। 46 लाख मुरब्बा मील देकर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर की उम्मत में लड़ाई, इसको बंद करवाना ये हजरत इमाम हसन पाक की जात कर सकती है। और हुजूर ने फरमाया ये सुलह कराने वाले हैं। और सुलह की फजीलत पे मैं एक हदीस पाक आपको सुना दूं ताकि हम भी ये सवाब ले लें। अगले दिनों मैंने टीवी पर भी ये हदीस पाक बयान की और कई खानदानों में उसके बाद सुलह हुई। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर ने इरशाद फरमाया, मन अस्लह बैन अस्नैन, जिस बंदे ने 2 लड़े अफराद में सुलह कराई, 2 लड़े हुए अफराद में जिसने सुलह कराई। सुलह कराने के लिए घर से निकला कि मैंने इन 2 मियाँ बीवी में या 2 खानदानों में मैंने सुलह करानी है। सुलह कराने के लिए घर से निकला, अस्लहल्लाहु अमरहू, सुलह बाद में होगी, अल्लाह उसके काम पहले सीधे कर देगा। नीयत ये हो कि मैंने सुलह करानी है। और अगली बात भी अर्ज कर दूं, हजूर फरमाते हैं जब सुलह कराने के लिए वो बंदा जाए और इदा तकल्लमा कलिमतन इत्कु रक़बा, जब वहां जाके एक जुमला बोले सुलह कराने के लिए, दोनों के दरमियान परेशानी को कम करने के लिए एक जुमला बोले, तो उस एक जुमले पे अल्लाह ताला एक गुलाम आज़ाद करने का सवाब अता करता है। 2 जुमले बोले तो 2 गुलाम आज़ाद, 10 जुमले बोले तो 10 गुलाम आज़ाद, 1000 जुमला बोला तो 1000 गुलाम आज़ाद। और जिसने अपनी जिंदगी में एक गुलाम आज़ाद कर दिया तो हुजूर फरमाते हैं उसकी और उसके दोज़ख में वो रुकावट बन के एक गुलाम खड़ा हो जाएगा, वो उसे दोज़ख में नहीं जाने देगा। तो जो हजारों गुलाम आज़ाद करेगा उसको कितना बड़ा अजर होगा। इसलिए फरमाया गया कि मियाँ बीवी में अगर लड़ाई हो, आपस में कोई ऐसी रंजश बन गई हो, तो झूठ बोलकर भी अगर उनके दरमियान किसी ने सुलह करा दी तो उस झूठ बोलने पर भी उसे अल्लाह ताला अजर अता करेगा। हालांकि उसने बोला झूठ है, मगर उसका मकसद ये है कि लोगों में सुलह हो, मियाँ बीवी में सुलह हो, तलाक ना हो। अभी हमने 3-4 दिन पहले एक ऐसा केस जो अदालत में बिल्कुल तलाक तक पहुंच चुका था, तो मिला के थोड़ी सी बात करनी पड़ती है कई मरतबा, तो इस तरह करके उनके दरमियान में सुलह कराई। और अगली बात जो आपको बताऊं, आप अलैहिस्सलाम की ज़ाते व बरकात ने फरमाया जिस वक्त वो एक जुमला बोलेगा तो एक जुमला बोलने पर अल्लाह ताला उसे गुलाम आज़ाद करने का सवाब देगा। और जब वो सुलह हो गई, किसी भी शख्स की कोशिश की वजह से सुलह हो गई, तो अगला क्या सवाब है? हुजूर फरमाते हैं रजा मगफूरन लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जब सुलह करा के वो घर पलटेगा, अपने घर वापस लौटेगा, अपने घर बाद में पहुंचेगा, मगफूरन लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जिंदगी में जितने गुनाह हुए होंगे अल्लाह ताला उस सुलह की वजह से सारे गुनाह माफ फरमा देगा। तो सुलह कराने वाले बनिए। और एक बात, जैसे हुजूर ने मुझे अभी हुक्म दिया, लोग साजिशें करते हैं, एक दूसरे के वीक पॉइंट बयान करते हैं, एक दूसरे की कोई ऐसी चीज़ें शेयर करते हैं, मुआशरे में फहाशी फैलाते हैं, लोगों के ऐब जो है, नक्स, अगर किसी से कोई खामी कोताही हो गई तो उसको नशर करते हैं। बुराई का नशर करना भी बुराई है। और एक बात याद रखें, कुरान मजीद में है सूरह अन-नूर में, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिय्यल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा, बेशक जो लोग मोमिनों में फहाशी फैलाते हैं, वो लोग जो मुसलमानों में, मोमिनों में जिनकी कोशिश होती है कि हम फहाशी फैलाएं,
لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے، ان کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے گناہ ہیں جن گناہوں کی سزا قیامت والے دن ملے گی، لیکن جو فحاشی کو پروموٹ کرتا ہے، بری بات کو نشر کرتا ہے، لوگوں کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کرتا ہے، اس طرح کی چیزیں، فحاشی کو، عریانی کو، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اسے قیامت والے دن نہیں، اس دنیا میں ذلیل و رسوا کر دوں گا، یہاں بھی عذاب ہوگا، آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جو سید ہوتے ہیں ان کا تو اصل کام ہی پردہ ڈالنا ہوتا ہے۔ آپ کو پتا نہیں ہے، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے سامنے ایک اتنا بڑا کافر آیا جو 1000 بندے سے اکیلا لڑتا تھا، 1000 بندے سے اکیلا، تو اس نے جب آ کے نا توہین کی اور بڑی غلط قسم کی کوئی آواز نکالی، تو حضرت مولا علی شیر خدا نے اس کو ایک تلوار ماری، اور اس تلوار جب اس کے لگی تو وہ گرا، اور گرنے سے اس کا سطر کھل گیا۔ تو آپ نے اس کی تلوار چھیننی تھی، مگر آپ چہرہ پھیر کر آپ دوسری طرف دیکھنے لگے، اور اسے فرمایا جا میں نے تجھے چھوڑا۔ تو لوگوں نے کہا حضرت یہ تو موقع تھا اسے قتل کرنے کا، آپ نے تلوار ماری، زخمی ہوا ہے، مگر آپ نے اس کو چھوڑ کیوں دیا؟ تو فرمایا مجھے حیا آئی کہ یہ بے لباس تھا، میں بے لباس شخص کو کبھی نہیں دیکھتا۔ یہ سیدوں کا طریقہ ہے، یہ بڑے لوگوں کے اخلاق ہیں جن کو آج اپنانے کی ضرورت ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جو شخص اس چیز کو لے کے چلتا ہے، ایک جملہ حضور نے فرمایا من اقام اللیل وصام النہار وقطع رحمہ سیک الی جہنم علی وجہی، جو شخص ساری رات قیام کرے، ساری رات نماز میں کھڑا رہے، اقام اللیل وصام النہار، 2 حدیثیں ہیں، حضور نے فرمایا جو شخص ساری رات قیام کرے، من اقام اللیل وصام النہار وطاف بالبیت، اور خانہ کعبے کا طواف کرے، ساری زندگی طواف کرے، روزہ رکھ کر طواف کرے، ساری رات قیام کرے، اور جب وہ مرے تو حجر اسود اور مقام ابراہیم، حجر اسود اور مقام ابراہیم ان کے درمیان میں مرے اور سجدے کی حالت میں مرے۔ اب بظاہر تو دیکھیں اس سے بڑی چیز ہی نہیں ہے کہ ساری رات قیام کرے، سارا دن روزہ رکھے، طواف کعبہ کرے، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں حالت سجدہ میں فوت ہو، لیکن حضور نے فرمایا اس کے دل میں میرے اہل بیت اطہار کا بغض ہو، سیک الی جہنم علی وجہی، اس کی ساری عبادتیں اکٹھی کر کے اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی، اور اسے کہا جائے گا تیری عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں، تیرے روزے اور ریاضتوں کا کوئی فائدہ نہیں، جس کے دل میں مصطفیٰ کی آل کی محبت نہیں، اللہ کریم کو اس کی عبادت کی کسی قسم کی ضرورت نہیں۔ مل کے کہتے ہیں کہ بڑیاں شان والا کنبا حضور دائے، مل کے محبت سے پڑھ لیں، بڑیاں شان والا کنبا حضور دائے، پہ کر تہار تاندہ، پہ کر تہار تاندہ بابا حضور دائے، بڑیاں شان والا کنبا حضور دائے، پر شہزادیاں نو تک کے، ایک حدیث پاک کا ترجمہ ہے شہزادیاں نو تک کے ایسن صحابہ کہندے، بے شہزادیاں نو تک کے ایسن صحابہ کہندے، بے دوواں چ پورا پورا، دوواں چ پورا پورا نقشہ حضور دائے، بڑیاں شان والا کنبا حضور دائے۔ اور یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث کا ترجمہ ہے کہ ماں عائشہ نے دسیا، بھئی ماں عائشہ نے دسیا سیدہ زہرا دا اسوے وے، ماں عائشہ نے دسیا سیدہ زہرا دا اسوے وے،
گفتار فاطمہ دی، گفتار فاطمہ دی، لہجہ حضور دا بڑیاں شان والا کنبا حضور دا بھئی بڑیاں شان والا اور کی شان تینوں دساں میں بی بی آمنہ دی، وہ مقام ابوا کی شان تینوں دساں میں بی بی آمنہ دی، بھئی جس دے بوہے تو ملدا، جس دے بوہے تو ملدا صدقہ حضور دا بڑیاں شان والا کنبا حضور دا بڑیاں شان والا کنبا حضور دا۔ آپ دیکھیں نا سیدہ عائشہ پاک شان بیان کر رہی ہیں، سیدہ تو نسائی اہل الجنہ کے، حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شان بیان کر رہے ہیں حضرت مولا علی شیر خدا کے، ان کے مابین کتنی محبتیں ہیں، کتنی مودتیں ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جس وقت میدان کربلا میں آپ شہدائے کربلا کے نام پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے مولا علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم کے صاحبزادوں میں ایک نام ابو بکر بھی آتا ہے، ایک نام عمر بھی آتا ہے، ایک نام عثمان بھی آتا ہے۔ حضرت امام حسن پاک آپ کے 4 بیٹے میدان کربلا میں شہید ہوئے، ایک صاحبزادہ جی کا نام حضرت ابو بکر بھی ہے، ایک کا نام حضرت عمر ہے، ایک کا نام حضرت عبداللہ ہے اور ایک کا نام حضرت سیدنا قاسم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب بچہ اپنے بچوں کے نام رکھتا ہے، میرے بڑے بیٹے کا نام محمد حسن ہے، چھوٹے کا نام محمد حسین ہے، اس سے چھوٹے کا نام غضنفر علی ہے، اس سے چھوٹے کا نام نبیل الرحمن ہے۔ بندہ جب نام رکھتا ہے تو اس کی تمام تر توجہ کا مرکز وہ ہستی ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ نسبت ہو جائے، ان سے پیار ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے یہ آج جو اس قسم کی جنگ کھڑی کی گئی ہے امت کو لڑانے کے لیے، یہ غیروں کا فتنہ ہے۔ صحابہ و اہل بیت اطہار وہ ایک ہے، صدیق اکبر اور مولا علی شیر خدا ایک ہے، ان کے درمیان محبتیں ہیں، مودتیں ہیں اور ہم اسی کو بیان کرتے ہیں۔ ایک آپ کو ایسا دلچسپ واقعہ سناتا ہوں، دل کا زنگ اتر جائے گا اور آپ کو اس سے آج کے دور میں بہت سارے فتنے ختم کرنے کے لیے یہ ایک دلیل ملے گی تاکہ ہم آپس میں اکٹھے ہو جائیں، جڑ جائیں۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ آقا، آج میں بہت پریشان ہوں۔ تو حضور نے پوچھا، ابو بکر کیوں پریشان ہو؟ عرض کی، حضور میری جب بھی مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے ملاقات ہوئی تو ہر مرتبہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ سلام کرنے میں مجھ پر سبقت لے گئے، ہمیشہ آپ نے نیکی میں پہل کی، تو آپ نے ہمیشہ سلام کرنے میں مجھ پہ سبقت لے گئے، سلام کیا۔ جب بھی میری ملاقات ہوئی تو آپ نے سلام کرنے میں پہل کی، لیکن آج حضور جب میں آیا تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے سلام میں پہل نہیں کی۔ تو میں سمجھا شاید میں ذرا دور ہوں، میں قریب ہوا، آپ نے پھر بھی سلام نہ لیا۔ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں جا کے سلام کرتا ہوں۔ تو میں نے جب سلام کیا تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے جواب بھی دیا اور ساتھ مسکرائے بھی۔ جب وہ مسکرائے تو حضور میں تو خوش تو ہو گیا کہ ٹھیک ہے، چلو خوش ہو کے مجھ سے سلام کیا ہے، لیکن حضور میرا دل ڈر رہا ہے کہ آج جو سلام میں پہل نہیں کی، کہیں مولا علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم کسی بات پہ مجھ سے خفا نہ ہو۔ تو میں ابو بکر صدیق نہیں چاہتا کہ علی مجھ سے ایک لمحے کے لیے بھی ناراض ہو۔ یہ عقیدہ صدیق اکبر ہے، ایک لمحے کے لیے بھی علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ مجھ سے ناراض ہوں، حضور میں نہیں چاہتا۔ تو حضور پتہ کریں یہ وجہ کیا ہے، آج آپ نے سلام میں پہل کیوں نہیں کی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ اے علی، آج تم نے سلام میں پہل کیوں نہیں کی؟ ابو بکر صدیق نے
خود سلام لیا ہے تم سے، آج تم نے کیوں پہل نہیں کی؟ تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ آپ نے فرمایا، حضور نے فرمایا علی تم نے آج سلام کیوں نہیں پہلے لیا؟ عرض کی حضور میں نے جان بوجھ کر نہیں لیا۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کی حضور بات تو ہے اور بات بھی بڑی ہے، میں نے جان بوجھ کر آج سلام پہلے نہیں لیا، لیکن ڈرنے والی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، میں نے سلام میں پہل اس لیے نہیں کی کہ آج رات حضور میں آرام کر رہا تھا، خواب میں نے جنت الفردوس کو دیکھا اور جنت میں مجھے بہت خوبصورت نظارے نظر آئے، میں محلات دیکھتا دیکھتا جنت کے محلات آگے بڑھ رہا تھا، تو اچانک ایک فرشتے نے مجھے عرض کی مولا علی پاک حضور آپ اس طرف تو محلات دیکھ رہے ہیں، ذرا ادھر بھی دیکھیں۔ تو میں نے جب دوسری طرف دیکھا تو ایک بہت بڑا عالیشان محل وہ مجھے نظر آیا، اور وہ حسن میں، جمال میں، تابش میں، خوبصورتی میں وہ باقی سارے جتنے محلات تھے ان سے زیادہ خوبصورت تھا۔ میں قریب ہوا تو وہ آئینے کا بنا ہوا، اس سے روشنی اور خوشبو پھوٹ رہی تھی، تو مجھے وہ بہت اچھا لگا۔ قریب جا کے جو وہاں پہ سیکورٹی پہ فرشتہ مامور تھا، میں نے اس سے پوچھا ہے فرشتے یہ جو سب سے حسین و جمیل محل مجھے نظر آیا ہے یہ رب نے کس کے لیے بنایا ہے؟ یہ سب سے سونا محل کس کے لیے بنایا ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کی حضور یہ جو محل ہے نا یہ اللہ کریم نے اس بندے کے لیے بنایا ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ کس کے لیے بنایا ہے؟ جو دوسرے کو سلام کرنے میں۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین جانے کائنات، آپ نے مولا علی شیر خدا کو بازو سے پکڑ لیا، فرمایا علی اگر سلام میں پہل کرنے والے کو وہ محل ملتا ہے تو پھر تو تمہیں سلام میں پہل کرنی چاہیے تھی، پھر تم نے پہل کیوں نہیں کی؟ تو عرض کیا حضور اسی لیے تو میں نے کی نہیں، اس لیے یہ ہے مولا علی کا سینہ، یہ ہے ان کی سخاوت، یہ ہے ان کی وسعت قلبی۔ آپ نے عرض کی حضور اسی لیے تو میں نے سلام کیا نہیں، میں یہ چاہتا تھا کہ یہ جو سب سے حسین و جمیل محل نظر آ رہا ہے یہ میرے یار صدیق اکبر کو ملنا چاہیے، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کی، اور میں نے یہ خوبصورت محل جو ہے یہ صدیق اکبر کی محبت پہ قربان کیا۔ آپس میں ایک دوسرے کے لیے کتنی عزت ہے، کتنی محبت ہے، اور یہاں حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک آپ کا ذکر پاک کر کے میں اپنی گفتگو اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا فَلَهُ جُرَّتِي وَجُودِي، حسین وہ ہیں جن کو میں نے اپنی جرت بھی عطا کر دی، جن کو میں نے اپنی سخاوت بھی عطا کر دی۔ آپ دیکھیں امام حسین پاک کی شجاعت و بہادری، وہ شجاعت و بہادری اور وہ جرت و استقامت، آج بھی جب کشمیر کے ایک لیڈر سید شبیر شاہ سے پوچھا گیا کہ شاہ صاحب آخر کیا وجہ ہے، اب تو پاکستان بھی پیچھے ہٹ گیا بظاہر، مگر اس کے باوجود آپ یوم سیاہ منا رہے ہیں، پھر بھی آپ ڈٹ کے کھڑے ہیں ہندو افواج کے سامنے، پھر بھی آپ اپنے نظریات پہ قائم ہیں، آپ کے پیچھے کون سی چیز ہے؟ تو کہنے لگے جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہم میدان کربلا کی طرف دیکھتے ہیں، کربلا سے آج بھی ہمیں درس حریت ملتا ہے، آج بھی وہاں سے پیغام جہاد ملتا ہے۔ جب اسماعیل ہانیہ سے پوچھا گیا جو فلسطین میں حماس کا ایک بہت بڑا لیڈر ہے، اسماعیل ہانیہ سے پوچھا گیا تمہارے بچے چھوٹے چھوٹے پتھر لے کر اسرائیلی ٹینکوں کے ساتھ ٹکرا جاتے ہیں، عرب لیگ بھی تمہارے خلاف ہے، عرب دنیا بھی تمہارے خلاف ہے، یہودی بھی تمہارے خلاف ہے، عیسائی بھی تمہارے خلاف ہے، پوری دنیا کفر بھی تمہارے خلاف ہے، اور بظاہر دنیا اسلام سے بھی تمہارے لیے کوئی مدد نہیں نکل رہی، تو پھر وہ کون سی چیز اور کون سا جذبہ ہے کہ تمہارے بچے پتھر لے کر وہ اتنے بڑے بڑے ٹینکوں کے ساتھ ٹکرا جاتے ہیں؟ کہاں سے یہ تمہیں جرت ملتی ہے؟ تو اسماعیل ہانیہ نے جواب دیا تھا جب ہمارا کوئی بزرگ دنیا سے جاتا ہے ہم حضرت امام حسین پاک کو یاد کر لیتے ہیں، جب ہمارا کوئی بچہ شہید ہوتا ہے اسرائیلی بمباری سے اور اسرائیلی مظالم سے، جب ہمارا کوئی بچہ زخمی یا شہید ہوتا ہے ہمیں کربلا میں تڑپتے ہوئے حضرت سیدنا علی اصغر یاد آ جاتے ہیں، جب ہمارا کوئی جوان اسرائیلی بمباری سے دنیا سے جاتا ہے تو اس کے وجود کو کندھا دیتے ہوئے ہمارے پاؤں نہیں کانپتے، اس لیے کہ کربلا میں شہزادہ علی اکبر کی قربانی ہمارے پیش نظر ہوتی ہے،
اور جب ہماری کسی بیوی کے اوپر ظلم و ستم ہوتا ہے اور اس پہ تکلیف ہوتی ہے تو پھر بھی ہم گھبراتے نہیں، اپنا مشن جاری رکھتے ہیں۔ اس وقت ہمیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ کی قربانیاں یاد آ جاتی ہیں۔ ان لوگوں کی اس آواز حق کے پیچھے آج بھی پوری دنیا میں جرت و حریت کی آواز جو بلند ہو رہی ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں امام حسین کھڑے ہیں۔ جہاں بھی دیکھیں، وہ مسئلہ ناموس رسالت ہو، وہ مسئلہ ختم نبوت ہو، وہ مسئلہ ذات مصطفیٰ ہو، جہاں بھی آپ دیکھیں گے اگر اوپر امام حسین ہے تو نیچے کہیں نہ کوئی خادم حسین ہے، وہ بھی پیچھے حسین ہی کے کوئی نہ کوئی خادم ہے۔ میں نے پچھلے دنوں یہ کہا تھا، لوگوں تم نے بڑی کوششیں کی، تم پیمانہ لے کے ناپتے ہو کہ ہمیں پتہ چل جائے اس کی جرت کیا ہے، تم تو آج تک امام حسین کے خادم کی جرت کا سامنے مقابلہ اور نہیں کر سکے کہ اس کی جرت کتنی ہے، تو امام حسین پاک کی جرت کا مقابلہ تم میں کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ، یا رسول جاری رہے گا، رزقی تیرا مشن، رزقی تیرا مشن۔ اور یہ یاد رکھیے، مت سمجھیے کہ کسی ایک فرد کے وجود اور اس کی وجہ سے یہ جذبہ امت میں ہے، یہ امام حسین کا فیض ہے۔ ایک گیا تو دوسرا آئے گا، دوسرا گیا تو تیسرا آئے گا، تیسرا گیا تو چوتھا آئے گا۔ یہ سلسلہ خیر قیامت تک جاری رہے گا، جب تک جرت و حمیت کی آواز جب تک باقی رہے گی، پیچھے امام حسین کا ہاتھ نظر آئے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ قادیانیت کے خلاف جب بھی آواز اٹھی تو اس کے پیچھے امام حسین پاک کا خون نظر آیا۔ اس وقت سے لے کر کہیں حضرت غوث پاک نظر آ رہے ہیں، کہیں حضرت پیر مہر علی شاہ نظر آ رہے ہیں۔ اس مرزا بدبخت کو آپ نے کہا، اگر تیرے اندر جرت و حمیت ہے تو آ میرے سامنے آ۔ اس نے کہا نہیں جی، مناظرہ کریں گے۔ مناظرہ کرتے ہیں، عربی میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھتے ہیں، تو حضور پیر مہر علی شاہ صاحب حضرت امام علی پاک کی اولاد، حضرت غوث اعظم کی اولاد، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے 25 اگست کو مناظرہ ہوگا۔ کس تاریخ کو؟ ابھی گزری ہے نا، ابھی گزری ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کس تاریخ کو مناظرہ ہوگا۔ میں نے اس پہ بھی تحقیق کی کہ آپ نے 24 اگست کیوں نہیں کہا، آپ نے 26 اگست کیوں نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا 25 اگست کو مناظرہ ہوگا۔ اس کے پیچھے حکمت کیا تھی؟ جب میں نے پیر مہر علی شاہ صاحب آپ کے شجرہ نسب کو دیکھا تو 1 2 3 4 5 25ویں نمبر پہ آپ کے جو والد گرامی چمکتے دمکتے نظر آ رہے تھے، تو حضرت میر میرا حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی تھے۔ آپ نے فرمایا مرزا تو اپنے جھوٹے باپ کو لے کے آئے گا، میں اپنے سچے باپ غوث پاک کو لے کے آئے گا۔ آج بھی مہر منیر میں لکھا ہے کہ ایک اللہ کے ولی نے دیکھا تھا، جس دن حضور پیر مہر علی شاہ یہاں آئے اس رات خواب میں دیکھا کہ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ گھوڑے پہ بیٹھے اولیاء کی جماعت کے ساتھ بغداد شریف سے لاہور کی طرف نکل رہے تھے۔ پوچھا گیا حضرت غوث پاک سے، حضور آج گھوڑے کی مہار پکڑ کر کدھر کا سفر کر رہے ہیں؟ فرمایا ہمارا ایک بیٹا وہ مسجد بادشاہی مسجد میں اس نے ہمیں پکارا ہے، ہم اس کی مدد کے لیے جا رہے ہیں۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا، جب اس بدبخت نے کہا، اس کانے نے کہا کہ آؤ مجھ سے مناظرہ کرو، تو آپ نے فرمایا قلم تو بھی رکھ اور قلم میں بھی رکھتا ہوں۔ پھر جس کا قلم مصطفیٰ کی شان خود لکھے وہ سچا، خود جو لکھے سچا۔ کہنے لگا نہیں جی یہ نہیں کرتے، لولے لنگڑے مریض لے کے آتے ہیں، ایک مریض میں لے کے آتا ہوں، ایک آپ لے کے آئیں، دونوں مریض یہاں پہ لٹا کے دعا کریں گے، جس کی دعا پہ جس کا مریض اٹھ کے چھلانگ لگا دے، دوڑ پڑے، وہ سچا ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا مریضوں کی بات چھوڑ، لولے لنگڑے کی بات چھوڑ، مرزا قادیانی تجھ میں ہمت ہے تو آ، لاہور کے قبرستان میں چلتے ہیں۔ قبرستان میں چل کے تو بھی انگلی کا اشارہ کرنا، میں بھی انگلی کا اشارہ کروں گا، جس کی انگلی کے اشارے پہ
कब्रों के मुर्दे खड़े होकर मुस्तफा का नारा लगाएंगे उसे चाहो। ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद। ताजदारे खत्मे नबुव्वत। आई है, कोई दौर भी मुश्किलात से हटकर नहीं रहा, मगर याद रखिए हर दौर में हजूर की आल ने, सादात ने, अहले इल्म ने, उश्शाक ने, इमाम हुसैन पाक के सच्चे खादमों ने इस दीन पे पहरा दिया। आप देखते हैं कि इमाम हुसैन पाक ने इस्तिकामत का रास्ता अपनाया, आपने अजीमत का रास्ता अपनाया। वो अल्लाह के वली थे असहाबे कहफ अपना ईमान बचाने के लिए ईमान बचा के गार में छुप गए। आपने फरमाया मैं मुस्तफा का नवासा हूँ, मैं किसी गार में छुपा नहीं, मैं करबला की धरती पे इन यजीदी और कूफी लश्करों के साथ टकरा गया। अगर किसी ने सिर्फ अपना ईमान बचाया और गार में जाके पनाह ले ली तो रब ने उनका अजर भी जाया नहीं किया, उनसे विलायत भी सल्ब नहीं की, बल्कि उनकी वजह से अल्लाह करीम ने 309 साल बाद लोगों के ईमान को जिंदा कर दिया, पूरे मुल्क को मुसलमान कर दिया, मुल्क की फिरका वारियत को खत्म कर दिया। इसका मतलब है कि अगर कोई अपना ईमान बचा के, अगर एक कदम पीछे हट के साइड पे होकर अपना ईमान बचा ले तो अल्लाह करीम की जाते बरकत उसके ईमान की हिफाजत की वजह से, उसकी बरकत की वजह से भी लोगों का ईमान जिंदा करती है। मगर इमाम हुसैन पाक तो वो है, फरमाया मैंने सिर्फ अपना ईमान नहीं बचाया, मैंने क़यामत तक हजूर की सारी उम्मत का ईमान बचाया है। जब तक सूरज और चांद बाकी रहेगा, जब तक इस कायनात में दरियाओं की रवानी बाकी रहेगी, जब तक आसमान पे सितारे चमकते रहेंगे, जब तक सूरज की शिद्दत और हिद्दत कायम रहेगी, जब तक समुद्रों में पानी अपने जोबन पे रहेगा, क़यामत की सूरत तक इमाम हुसैन का वजूद कायनात में हुर्रियत की आवाज बुलंद करता है। इमाम पाक का वजूद और आपकी कुर्बानी आज भी हमसे ये तकाजा करती है। उन हस्तियों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। मैं अपनी गुफ्तगू इस पे ख़त्म करता हूँ। आपको पता है हज़रत सईदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन सज्जाद अलैहिस्सलाम, आप बड़ी ईद वाले दिन, जिसे हम ईद उल अज़हा कहते हैं, बड़ी ईद वाले दिन आप रोते थे, आपकी आंखों से छम छम आंसू बरसते थे। तो किसी ने कहा हुजूर आज तो ईद का दिन है, ये तो खुशी का दिन है, खुशी के दिन में आपकी आंखों से चश्मे जारी हो गए, हुजूर क्या बात है? तो आप फरमाते हैं हाँ, जब मैं लोगों को देखता हूँ वो हुजूर की सुन्नत पे अमल करते हुए अपने जानवरों की कुर्बानी करते हैं, तो कुर्बानी से पहले उन्हें पानी पिलाते हैं। जानवरों को पानी पिलाया जाता है, ये तो वो दीन था जिसमें जानवर की कुर्बानी से पहले भी उसे पानी पिलाया जाता था। वो कितने बड़े जालिम और बदबख्त थे जिन्होंने नवासे रसूल को शहीद करते हुए उन बदबख्तों ने पानी बंद कर दिया, उन जालिमों ने इतना जुल्म किया। ये वो हस्तियां थीं कि जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक आपको गुस्ल देने लगे तो हज़रत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अब्बा जी के कंधे पे इतने इतने बड़े यहाँ पे निशान बने हुए थे, यहाँ कमर पे इतने इतने बड़े निशान बने हुए थे। तो पूछा ये निशान क्यों बने थे? कहा मैंने अब्बा जी से कई मरतबा कहा था कि ये जो रोटियां आप मगरब के बाद बोरियां उठाकर मदीने के गरीबों में तकसीम करते हैं, अब्बा जी ये बोरी मुझे उठा दो, मैं उठा के तकसीम करता हूँ। तो कहा करते थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन नहीं, ये काम मैं खुद करूँगा। हजूर की उम्मत के लिए उन हस्तियों ने कुर्बानियाँ दी। आज हम पे लाजिम है हम उनको याद करें, हम उनकी इज्जत करें, हम उनकी तकरीम करें, हम उनकी आले पाक उनके साथ प्यार करें, उनके साथ वालेहाना इश्क करें, उनका जिक्र करें, अपने बच्चों के नाम उनके नाम पे रखें और दुनिया कुफ्र और दुनिया यजीदियत को बता दें कि इमाम पाक का वो मिशन उस दौर में भी जिंदा था, उनका नाम भी जिंदा है, उनका मिशन भी जिंदा है। आखिरी अशार भी मैं अपने ही पढ़ता हूँ, आप दोस्तों ने मिलकर मेरे साथ पढ़ने हैं। आलम में चारों तरफ है चर्चा हुसैन का, आलम में चारों तरफ है चर्चा हुसैन का, दोनों
بٹتا ہے صدقہ حسین کا، دونوں جہاں میں بٹتا ہے صدقہ حسین کا، اور محتاج وہ نہیں ہے آب فرات کے، محتاج وہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پانی کی ضرورت تھی، نہیں، محتاج وہ نہیں ہے آب فرات کے، کیونکہ کوثر سے ہے بھرا ہوا پیالہ حسین کا، کوثر سے ہے بھرا ہوا پیالہ حسین کا، اے خاک کربلا تجھے لاکھوں سلام ہو، اے خاک کربلا تجھے لاکھوں سلام ہو، تڑپا ہے تیرے قلب پہ لاشا حسین کا، عالم میں چاروں طرف ہے چرچا حسین کا، دونوں جہاں میں بٹتا ہے صدقہ حسین کا۔ معزز احباب، میں آخر میں شکر گزار ہوں خصوصاً حضور سیدی و سندی و روحی و قلبی حضور سیدی محمد نبیل الرحمن شاہ صاحب البخاری، سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف، وہ کریم اور عظیم ہستی ہیں جو آج بھی اپنے محبت کرنے والوں ان پہ دست شفقت رکھتے ہیں، اور میں اکثر یہی کرتا ہوں، آج اگر آپ نے اپنی نسلوں کو بچانا ہے، اپنی نوجوان نسل کو بچانا ہے، اپنے بچوں کے ایمان اور ان کے عقیدے کو بچانا ہے، تو پھر یہی وہ ہستیاں ہیں جن سے ہم نے اپنی نسلوں کو جوڑنا ہے، ان کے ساتھ ہمارا جو سلسلہ بیعت اور سلسلہ نسبت جس کا جڑ جاتا ہے، پھر اس کی یہ دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جن ہستیوں کا ذکر ہوا ہے یہ پہلے قبول ہوتی ہے، بعد میں توفیق ہوتی ہے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔